الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے کل کے ٹاپک میں جس موضوع پر بات کی تھی وہ یہ کہ دل کو صحت مند کیسے رکھا جاتا ہے، روحانی دل کو کیسے طاقتور بنایا جاتا ہے۔ اس میں ایک موضوع سے متعلق بات ہوئی تھی کہ دل کا ایک بہت بڑا کام ہے محبت کرنا۔ تو کس سے محبت کرنی ہے، کتنی محبت کرنی ہے، اس پر میں نے تفصیلی بات کی۔ تو اسی طرح دل کی ایک بہت بڑی بیماری جس کو قرآن مجید نے بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، وہ دل کی اس بیماری کا نام ہے حسد، جسے ہم کہتے ہیں جیلس ہونا کسی سے، اور جیلسی دل کا جلنا، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو خوش ہونے کے بجائے جلنا شروع ہو جاتے ہیں، دل میں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، آپ ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ نعمت کسی طرح اس سے چھن جائے۔ بعض مرتبہ آپ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں بہت خوشی ہوئی آپ کی ترقی کو دیکھ کر، بہت اچھا لگا، لیکن آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ یار لگا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں بس مجبور ہو کے، اور اندر آپ کے یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مجھے موقع ملے تو میں اس ترقی کو خاک میں ملا دوں، میں تجھ سے یہ نعمت چھین لوں۔ یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، ما خلا جسد من حسد، کوئی جسد یعنی کوئی جسم شاید حسد سے خالی نہ ہو۔ تو یہ انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بیماری ہے۔ جیسے بہت سی بیماریاں کامن ہیں جو جسمانی بیماریاں، نزلہ، کھانسی، زکام، یہ کامن بیماریاں ہیں، تقریباً سبھی کو ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب اس لیے کہ سبھی کو ہو رہا ہے تو لوگ علاج کرنا چھوڑ دیں کہ یار کھانستے تو سبھی ہیں پاکستان میں، سبھی کو زکام ہوتا ہے پاکستان میں، یا اور ہمارے جو اڑوس پڑوس کے ممالک ہیں سبھی کھانستے ہیں، سبھی کو زکام ہوتا ہے، ہمارے یہاں چھینکیں سبھی کو آتی ہیں، تو چھوڑو اب اینٹی الرجی دواؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کمپنیوں کو چاہیے وہ بنانا چھوڑ دیں کیونکہ سبھی کو ہے۔ تو ظاہر ہے سب کو اگر کوئی بیماری ہو یا اکثریت کو ہو تو اس کے علاج کی پھر بھی بہرحال فکر کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ روحانی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری ہے حسد، جو کامن ہے، ہم سب میں ہی ہوگی، لیکن سب میں ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ اب اس کے علاج کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے۔ حسد بھی ایک بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس کا علاج بھی نماز روزے کی طرح فرض ہے آپ کے اوپر۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں یہ کیا کیا جرائم انسان سے کرا دیتی ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے۔ یہ حسد ہے جس نے سب سے پہلے انسان کو قتل پہ مجبور کیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، حابیل کا نکاح ایک خوبصورت ترین لڑکی سے ہونے والا تھا، قابیل کا جس سے نکاح ہونے والا تھا وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے حابیل سے حسد کر کے جیلسی میں اپنے سگے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ دنیا میں سب سے پہلا جرم، یعنی زمین پہ آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی سب سے پہلا جرم حسد کی وجہ سے ہوا، اور ایک عورت کے فتنے کی وجہ سے ہوا۔ اور اس دنیا کو بننے سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، اس وقت جو شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے، تمام فرشتوں کو حکم دیا اور جنات کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے آگ سے اور تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا۔ تو تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکالا۔ شیطان کو چاہیے تھا کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، توبہ کرتا، لیکن شیطان حسد کا شکار ہو گیا۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہوا، تیرے مجھ پر احسانات ہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، بے شک آگ سے بنایا، اچھی چیز سے بنایا، لیکن بہرحال بنایا تو نے، تو میں تیرے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہوں۔ نا 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 نا، شیطان نے کہا کہ یہ آدم ہے جس کی وجہ سے میرا یہ حشر کیا جا رہا ہے۔ جب تک یہ آدم دنیا میں نہیں تھا تو میرا اللہ سے بہت اچھا تعلق تھا،
کوئی ایسا اللہ نے مجھے نہ اپنے دربار سے نکالا اور نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے دور کیا. جب سے یہ آدم دنیا میں آیا ہے, جب سے اس آدم کو بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے, اس وقت سے میرے اور اللہ کے مابین جو کچھ نزاع ہوا اور میرے اور اللہ کے درمیان جو اللہ کا بغض مجھ پر آیا, اس آدم کی وجہ سے آیا ہے. حالانکہ آدم علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا. آدم تو جب مٹی کے پتلے بنے اور اللہ نے ان میں جان ڈالی تو آدم علیہ السلام سے پوچھ کے تو نہیں اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو کہا کہ مجھے سجدہ کرو. تو حسد کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ اس سامنے والے کا اس میں کوئی قصور بھی ہے یا نہیں ہے, بس وہ سامنے والے کی ترقی کو دیکھ کر جل رہا ہوتا ہے. تو شیطان نے کہا اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا اور اس آدم کو مجھ پہ ترجیح دی جا رہی ہے, لہذا اس کے دل میں جیلسی ہوئی اور بجائے اس کے کہ جتنا اللہ نے جتنی نعمتیں دی تھی ان پہ شکر ادا کرتا اور کہتا بھائی جو مقام اللہ نے مجھے دیا میں اس کا بھی مستحق نہیں تھا, اگر اس کو مجھ سے زیادہ بڑھا دیا تو اللہ کی مرضی, میں اس پہ خوش ہوں. نا 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 نا, شیطان جیلسی میں آیا ہے, حسد کرنے لگا اور کہنے لگا اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا, اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے, میں اس آدم اور اس کی اولاد کو اب جنت میں جانے نہیں دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, ہر طرف سے اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب آپ دیکھیں آدم کی اولاد کو جہنم میں لے جانے کے چکر میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرا اپنا کتنا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اللہ کو غضب آیا کہ جب شیطان نے یہ کہا نا میں اس کو جہنم میں لے جا کے چھوڑوں گا, اس کو بھی اس کی اولاد کو بھی, میں پوری کوشش کروں گا. تو اللہ کو غضب آیا, اللہ نے کہا فخرج منہا, نکل جا میرے دربار سے, انک رجیم, آج سے تو میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہے, اور تو جا اپنا زور لگا, تو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر, لیکن میرے جو نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اور موعدہم اجمعین, ایک دن آئے گا جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے انہیں بھی, اور ان کے ساتھ میں تجھے بھی جہنم کی آگ کے حوالے کروں گا. شیطان کو اس موقع پہ ڈر جانا چاہیے تھا کہ میں آدم کو بہکانے کے چکر میں خود بھی جہنم کو اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں. ارے یہ جہنم میں, اس کی اولاد جب جہنم میں جائے گی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے, اور اگر چلو وہ چلی گئی میرا دل خوش ہو رہا ہے تو میں بھی تو اسی جہنم میں جاؤں گا. لیکن حسد انسان کو تباہ کر دیتی ہے. جیلیسی اور حسد میں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں, بس اس کو دوسرے کے نقصان کی فکر ہوتی ہے, اور اس دوسرے کے نقصان میں وہ اپنا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. کتنا بڑا سبق ملتا ہے اس سے کہ آپ کسی سے حسد کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور اگر اس کا بگاڑ بھی دیں تو اس کا اتنا نہیں بگاڑ سکتے جتنا آپ اپنا بگاڑ دیتے ہیں. سب سے بڑی آگ دیکھیں, شیطان کو حسد کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. انسان جب حسد کرتا ہے جہنم کی آگ میں بعد میں جائے گا, دنیا کی آگ میں پہلے جلتا ہے. اسی وجہ سے حسد کو جلنا کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کیوں جل رہے ہو بھائی, وہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کوئی جل گیا کسی نے دعا دی. وہ ٹرک والے بزبان حال بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حسن و جمال کو دیکھ کر جو پیچھے آ رہا ہے نا, تو ہمارے حسن و جمال اور اس ٹرک کی شان بان کو دیکھ کر کوئی تو دعا دے گا کہ اللہ اس ٹرک کو اور ترقی دے, اور کوئی جل کے جو ہے نا وہ رکشا بن جائے گا, تو وہ اور سمٹ سمٹ کے بیچارہ چھوٹا ہو جائے گا. تو یہ جو بسوں کے پیچھے تحریریں ہوتی ہیں یہ بھی ایک بڑا زبردست ایک ادب ہوتا ہے, جو چلتا پھرتا اردو ادب ہے یہ, اور بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں. میری عادت ہے تھوڑے بہت چٹکلے سنانے کی. ایک بس کے پیچھے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کوئی ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو ایک بس کے پیچھے ہم نے دیکھا لکھا ہوا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. تو بہت ہنسی آئی ہمیں کہ کیا یعنی جو بھی ان کا کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے نا وہ ٹرک اور رکشے کے پیچھے لکھ دیتے ہیں یہ لوگ. تو حسد کرنے والا کیا کرتا ہے, تبھی حسد کو کیا کہا جاتا ہے, جلن. تو آپ بتاؤ جب آپ جلو گے تو اپنا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جلنے سے تو خون جلے گا آپ کا. تبھی جو حسد کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بیچارے سمٹتے ہی رہتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. فلاں کو یہ ہو گیا. ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب میں بڑا پریشان ہوں اس بات سے کہ میری ارننگ بڑھتی نہیں ہے, اور اس سے زیادہ پریشان مجھے یہ بات کرتی ہے کہ دوسروں کی بڑھ رہی ہے.
یعنی ایک ٹینشن تو یہ کہ میری بڑھ نہیں رہی، چلو میری نہ بڑھ رہی ہو، سب اوروں کی بھی نہ بڑھ رہی ہو تو صبر آ جاتا ہے، یار چلو جیسے میں تھا ویسے ہی میرا فلاں دوست بھی ہے، لیکن میری بڑھ نہیں رہی اور دوسروں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ چیز مجھے اور زیادہ ٹینشن میں مبتلا کرتی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ بس اس کی فکر کریں کہ آپ کی بڑھ نہیں رہی ہے، اتنا کافی ہے، اس کی فکر نہ کریں کہ ساتھ والے کی کیوں بڑھ رہی ہے، اس پہ شکر ادا کریں کہ چلو میری نہیں بڑھ رہی تو میرے دوست کی ارننگ بڑھ گئی، اللہ نے اس کو ترقی دے دی، تو کیا ہو گیا بھائی، تو ہو سکتا ہے دوست کچھ آپ کا بھی خیال کر لے، تو دوست کی ترقی سے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا، فائدہ نہ بھی ہوا تو نقصان تو نہیں ہو رہا نا، اس کی وجہ سے آپ کی ارننگ کم تو نہیں ہو رہی۔ تو حسد کرنے والا بلا وجہ اپنے آپ کو جلا جلا کے ایک گھٹن میں رکھتا ہے اور بالآخر اسٹریس میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو شیطان کے واقعے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ حسد کتنی بری چیز ہے، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ آگ ہے جس میں انسان کو جلنا ہوگا، آخرت کی آگ الگ ہے اور دنیا کی آگ میں بھی انسان جلتا رہتا ہے۔ اور حسد چونکہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے حاسدین سے پناہ مانگنے کا بھی اللہ نے قرآن میں حکم دیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اے نبی آپ حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگیے جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ آپ کی ترقی کو دیکھ کر آپ کے مخالفین بہت جلیں گے، اور جب کوئی انسان جلتا ہے اور کسی کی ترقی پہ ناخوش ہوتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، کیا پتہ وہ آپ کی ترقی کا سن کے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہا ہو، اوپر اوپر سے خوشی کا اظہار کر رہا ہو لیکن اندر اندر سے پریشان ہو رہا ہو، اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی ترقی، اپنی نعمت، اپنی دولت صرف اسی کے سامنے بیان کریں جس کے بارے میں آپ کو 100% اطمینان ہو کہ یہ میری ترقی دیکھ کر خوش ہوگا، اس کے دل میں نیگیٹو اور منفی جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں کچھ ایسے رشتے دیے ہیں جن کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم سے حسد نہیں کرتے۔ ان میں سب سے پہلا رشتہ والدین کا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ انسان کو 3 قسم کے رشتے ملتے ہیں، ایک دوستوں کا، ایک بھائی کا اور ایک باپ کا۔ مردوں میں جو رشتے ملتے ہیں نا وہ 3 ہیں، دوست، باپ اور بھائی۔ انہوں نے کہا دوستوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، بے شک آپ ترقی کریں، دوست چاہتا ہے کہ دوست ترقی کرے لیکن مجھ سے کم میرے برابر بھی نہ آئے۔ تو دوست کی اکثر دوستوں کی، سب کی بات نہیں ہو رہی لیکن عموماً یہ خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا میرا جو دوست ہے وہ ترقی کرے، وہ آپ کی ترقی کی کوشش بھی کرے گا لیکن وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ میرے برابر آ جائے، وہ چاہے گا یہ میرے سے تھوڑا سا نیچے رہے۔ بھائی کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، بھائی چاہتا ہے کہ میرا بھائی ترقی کرے لیکن، اور وہ یہ چاہتا ہے یہ میرے برابر آ جائے لیکن مجھ سے آگے نکل جائے، یہ اس کی خواہش نہیں ہوتی۔ یہاں بھائیوں میں بھی حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن باپ کا رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس ترقی تک پہنچا ہوں، جس اسٹیج تک پہنچا ہوں، میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ ان کو اپنی ترقی کا بتائیں، ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا، وہ خوش ہوں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے اور آپ سے جو ہے وہ خوش ہوں گے۔ بھائی کو اتنا بتائیں جتنا بھائی خود ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ یوسف علیہ السلام کو بہت اچھا خواب آیا کہ مجھے ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند سورج، تو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے میرے بیٹے، اے یوسف، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، اتنا اچھا خواب ہے، ان کے دل میں حسد اور جیلسی کے جذبات نہ پیدا ہوں کہ ہمارے اس بھائی کو تو بڑے پیارے پیارے خواب آ رہے ہیں، ویسے ہی ابا کا لاڈلا ہے، اب خواب بھی میں بھی خوشخبریاں شروع ہو گئیں، تو وہ کہیں حسد کرنا نہ شروع کر دیں۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ اپنے بھائیوں سے بدگمان ہو جائیں، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کو اپنے بھائیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ آپ کی ترقی کے خواہش مند ہیں، لیکن احتیاط کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے بھی ہمیں حاسدین سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، کیونکہ حسد کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عربوں سے حسد ہی تو کرتے تھے کہ ہم پڑھی لکھی قوم ہیں اور یہ عرب
جو ہیں ان پڑھ ہیں، ان میں اللہ نے آخری نبی کو کیوں بھیج دیا؟ سردار تو ہم تھے، یہ سرداری ہمارے ہاتھ سے نکل کے ان کے ہاتھ میں کیوں جا رہی ہے؟ اسی جیلسی کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ آج مختلف فرقوں میں بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ حق کو انسان اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ سامنے والا ترقی کیوں کر رہا ہے، میں نے سامنے والے کی بات مان لی تو میں نیچا ہو جاؤں گا، اس کا مقام اوپر ہو جائے گا، یہ چیزیں سوچی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان حق بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو حسد ایک ایسا خطرناک اور زہریلا بیج ہے جس سے خاردار جھاڑیاں اور کانٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ اس بیج ہی کو اپنی باڈی سے ختم کر دو، آپ اس وائرس ہی کو ختم کر دیں۔ اس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال لوگوں کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ آپ لوگوں کی ترقی اور خیر خواہی کا سبب بنیں گے۔ اور کیسی پیاری حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گراتا ہے اللہ اسے خود بخود اٹھا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی ترقی دیکھ کر خوش ہونے کی کوشش کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ اور بلند ہو جائے گا۔ اللہ آپ سے کوئی نعمت چھینے گا نہیں، بلکہ اور زیادہ اللہ آپ کو نعمتیں عطا کرے گا۔ تو اپنے دل کو اس بات کا عادی بنائیں۔ علماء نے کچھ نسخے بیان کیے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں حسد کے جذبات ہیں، کوئی خاتون کسی خاتون کو دیکھ کے جلتی ہیں، کوئی آدمی کسی خاتون میں خواتین میں اکثر یہ جو جیلسی آنے کا خطرہ ہوتا ہے کسی دوسری خاتون کے حسن و جمال کو دیکھ کے یا اس کی ترقی کو دیکھ کر، مردوں میں آتا ہے دوسرے کی دولت کو دیکھ کے، اس کے عہدے کو دیکھ کے۔ تو ہر ایک کی فیلڈ حسد کرنے کی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ حکمرانوں کو آتا ہے ایک دوسرے کی حکومت کو دیکھ کے کہ بھئی یہ الیکشن میں جیت گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حسد کو حرام قرار دیا۔ تو ظاہر ہے جو بیماری ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، بخاری کی حدیث ہے، کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کی اللہ نے دوا نہ پیدا کی ہو۔ تو حسد بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی اللہ نے دوا پیدا کی ہے۔ جسمانی بیماریوں کی دوا جسمانی ہوتی ہے، مادی ہوتی ہے، روحانی بیماریوں کی دوا بھی روحانی ہوتی ہے۔ وہ روحانی دوا کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں آپ اپنے دل میں حسد ختم کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام ہے تقدیر پر راضی رہنا۔ آپ یہ یقین کر لیں کہ جو چیز میرے مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گی، اور جو سامنے والے کے مقدر میں ہے وہ اس کو مل کر رہے گی۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کے قلم سے اللہ نے جو لکھنا تھا، جس کے مقدر میں جتنی عزت، دولت، شہرت لکھنی تھی وہ اللہ نے لکھ دی ہے، اور وہ سیاہی خشک ہو چکی ہے اور اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو جو کام ہو کے رہنا ہے تو آپ اس میں جب چینجنگ نہیں کر سکتے تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ جو کام ہونا ہے اور ہو کے رہنا ہے اس پہ انسان راضی ہو جائے، اس پہ واویلا نہ مچائے، اس پر پریشان ہونے کی کوشش نہ کرے۔ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کو پھل نہیں مل رہا، سامنے والا محنت نہیں کرتا اور پھل وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو آپ اللہ کی تقدیر کا حصہ سمجھ کے راضی رہیں۔ تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے تقدیر پر ایمان، کہ جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس پہ پریشان ہو کے کیا فائدہ کیا ہوگا، اس میں ٹائم ویسٹنگ ہے آپ اگر پریشان ہوتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آخرت کا سوچنا ہے کہ سامنے والے کو جو ترقی ملی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ وقتی ہے، اس کا حسن و جمال عارضی ہے، بڑھاپا آئے گا یہ حسن ختم ہو جائے گا، موت آئے گی یہ دولت ختم ہو جائے گی۔ جب قارون کو اللہ نے بہت دولت دی تو اس زمانے کے مالدار قارون کو دیکھ کر یقیناً حسد کیا کرتے ہوں گے، لیکن جب قارون دنیا سے چلا گیا تو وہ حسد خود بخود ختم ہو گئی۔ تو آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ میرے حریف کو، میرے مقابل کو جو عزت شہرت ملی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ وقتی ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی، تو ختم ہونے والی چیز، فنا ہونے والی چیز پہ کیا مرے انسان۔ ٹھیک ہے یار تمہیں مل گئی کوئی بات نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ سفر کر رہے ہیں بس میں، آپ ایک سیٹ خالی ہوئی، آپ کا دوست اس سیٹ پہ پہلے جا کے بیٹھ گیا، آپ کو کھڑے ہو کے سفر کرنا پڑ رہا ہے، اب آپ حسد کا شکار ہو رہے ہیں، یار یہ بیٹھ گیا اور میں کھڑا ہوا ہوں، تو کیا فائدہ اس ٹینشن کا؟ آپ کیا سوچیں، بھائی یہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی بیٹھا ہے، آگے جب ہمارا مقام آئے گا، منزل آئے گی تو یہ اتر جائے گا، میں بھی اتر جاؤں گا،
پھر میں اپنے گھر میں، یہ اپنے گھر میں. تو منزل کی فکر کرنی چاہیے. اگر منزل اچھی ہے، آپ جب اتریں گے وہاں آپ کا گھر اچھا ہے، آپ کو اچھی گاڑی آئی ہوئی ہے لینے کے لیے، اور یہ بیچارے کے پاس رکشے کے پیسے بھی نہیں ہیں، یہ پیدل جائے گا، تو پھر اس بیٹھنے سے کیا فائدہ جو تھوڑی دیر کے لیے بس میں اس کو سیٹ مل گئی. تو مستقبل اور منزل کا سوچ کے انسان خوش ہوتا ہے. وقتی شہرت اور وقتی عزت یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں اسی وجہ سے قارون کا تذکرہ کیا کہ جب قارون کو دیکھ کے لوگ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے ہمارے پاس بھی اس جیسی دولت ہوتی. تو اہل علم کیا کہنے لگے، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تم تباہ ہو جاؤ، آخرت میں جو اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا وہ اس سے کروڑہا گنا زیادہ ہے. اس لیے جب کسی کو دنیا کی نعمت ملی ہے، آپ یہ کہیں اگر میں نے عمل کو اچھا کیا تو آخرت میں اللہ مجھے اس سے زیادہ نوازے گا، اور اس کی یہ وقتی عزت اور وقتی دولت یہ ختم ہو جائے گی. تو عمل کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں اگر اس نے عمل میں بھی مجھ سے آگے نکل گیا اور میں نہ دنیا میں آگے نکل سکا نہ آخرت میں، اس وقت کتنی حسرت اور کتنا افسوس ہوگا. تو منزل کا سوچ کے اور دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا تصور کر کے بھی انسان اپنے دل سے حسد کی آگ کو ختم کر سکتا ہے. اور تیسرا کام کیا کرنا ہے، جس کے خلاف دل میں منفی جذبات پیدا ہوئے ہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے منہ پہ بھی، کہ اللہ نے آپ کو یہ دولت دی، یہ شہرت دی، چاہے آپ کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو، لیکن آپ تعریف کریں، آپ کہیں کہ مجھے الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور ترقی دے. علماء کہتے ہیں جب آپ علاج کی نیت سے یہ الفاظ ریپیٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ الفاظ اینٹی بائیوٹک کا کام کر کے آپ کے دل سے اس جلن کے جذبات کو آہستہ آہستہ ختم کر دیں گے. اور چوتھا کام جو ہے تو مشکل، لیکن یہ بہت جلدی آپ کی جو ہے نا آپ کے دل سے حسد کی آگ کو ختم کرے گا، کہ جب آپ کسی کی ترقی کو دیکھیں اور آپ کے دل میں جیلسی ہو تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اے اللہ تو اسے اور ترقی عطا فرما. دل تو چاہ رہا ہوگا کہ یوں دعا کریں، اللہ اس کو تباہ کر دے، اس کمبخت نے میرا جینا حرام کر دیا، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں اور میں اتنا کچھ کر رہا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ملتا، اور یہ آیا ہے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اسے دفتر میں آئے ہوئے اور جناب اس کو بونس بھی ملنا شروع ہو گئے اور دفتر میں اس کی عزت بھی ہونا شروع ہو گئی. تو اے اللہ میرا یعنی دل تو چاہ رہا ہوگا کہ یہ تباہ ہو جائے، اسے کسی طرح بلڈنگ سے گرا دوں، میں پہاڑ سے دھکا دے کے مار دوں. لیکن اپنی چاہت کے خلاف آپ اس کے لیے دعا کریں، اے اللہ تو نے اس کو ترقی عطا فرمائی ہے، میری دعا ہے کہ تو اس کو اور ترقی عطا فرما. جب آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ میں حسد نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں اور ترقی ہو جائے، تو اس سے آپ کے دل میں حسد کے جذبات ختم ہونا شروع ہوں گے اور آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرنا سیکھیں گے. یہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرے گی یہ دعا، کہ آپ کی خواہشات کے جب آپ کسی چیز کے اگینسٹ چلنا شروع ہوتے ہیں تو ریزسٹنٹ پاور بڑھتی ہے، پھر آپ کے اندر آپ میں دفاع کی قوت بڑھتی ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے بد دعا کرنے کا، لیکن آپ دعا کرنا شروع کریں گے تو آپ کے دل سے آہستہ آہستہ یہ حسد کے جراثیم اس اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف بنائے، ایک دوسرے سے محبت اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرمائے، اور حسد کی آگ سے ہمارے دلوں کو اللہ پاک اور صاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا عباد صبا، پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے
افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.